اس کو ہی پیچھے کر لو تھوڑا سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا. بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی
قابل صد احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، سب سے پہلے تو اہلیان ٹھیڑی کو اور خصوصاً حضرت اقدس پیر طریقت مفتی محمد عرفان صاحب حفظہ اللہ تعالی، مدیر مدرسہ جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن، جس میں ایک قرآن کریم حفظ کرنے والے طالب علم قاری مطیع الرحمن صاحب نے آج 10 راتوں میں قرآن کریم مکمل سنایا ہے۔ ادارے کے لیے بھی دعا فرمائیں، ادارے کے معاونین کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ جس بچے نے قرآن کریم تراویح میں پڑھایا ہے، سنایا ہے، اس کے والدین، اس کے بہن بھائیوں کے لیے بھی اور خصوصاً مفتی صاحب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماں باپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، گھر میں مشورہ ہوا، انگلی پکڑ کر مدرسے میں لے کر آئے، نہ کوئی وردی، نہ نوٹ، نہ کوئی خرچہ، نہ شارپنر، نہ کوئی پینسل، نہ ربڑ، نہ بستہ، نہ کوئی بیگ، نہ سلیبس، نہ پیپر فنڈ، نہ کلر ٹرے، نہ موسم خزاں اور بہار، نہ فلاور ڈے، نہ کوئی پکنک، نہ کوئی مدرسے کے اندر شو۔ صرف ایک درخواست کی کہ آپ بچے پر توجہ کرنا، پابندی سے بھیجنا، محنت ہم کریں گے، کرم اللہ فرمائے گا۔ اور شاید ہی کوئی بہت قریبی تعلق والا ہو جس سے یوں کہہ دیا ہو، وگرنہ کسی سے یوں بھی نکاح ہوگا کہ اپنے صدقات اور خیرات میں اس مدرسے کو یاد کرنا۔ دے دو گے بھلا ہوگا، نہیں دو گے بھائی جہاں تمہاری مرضی دے دو۔ تو جس بچے کو 2 سال پہلے مدرسے میں بھیجا تھا، اور جس کو اپنی ضروریات بھی سمجھانی نہیں آ رہی تھی، ایسی پیار والی ان 2 سالوں میں محنت کی کہ اس کے سینے کو قرآن کریم کا صندوق بنایا، اللہ کی سچی کتاب اس کے سینے میں سجائی۔ جس بچے کی ناک بہتی ہوئی، وہ بچے کو یہی نہیں پتا تھا اسے منہ میں لینی ہے یا صاف کرنی ہے، دن میں اس بچے کے پاس ساتھ محنت کی اور رات کو اس بچے کے لیے اللہ سے مانگا، تو پروردگار عالم نے استاد کی محنت اور دعا کو قبول کیا، ماں باپ کی تڑپ اور فکر کو قبول کیا، اللہ نے اسے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ جب قرآن کریم یہ پڑھ لیتا ہے تو جتنے مبارکباد دینے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسے جلدی سے اسکول داخل کرا دو، قرآن پڑھانا تھا نا، پڑھ لیا، اب اسے جلدی پرائمری کرواؤ، جلدی 6ٹھی جماعت میں داخل کراؤ، جلدی کرو ورنہ اس کا قد نکل گیا، یہ کلاس میں بیٹھا شرمائے گا۔ دنیا کے روشن ضمیروں نے بے ضمیری کی ایسی محنت کرنا شروع کر دی کہ جن ماں باپوں نے رات کی تنہائی میں تہجد میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنے بچے کی مستقبل کے لیے خیریں مانگی تھی، اب ان کا بھی ایسے ذہن بنا دیا کہ یہ بھی ان بے ضمیروں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم اس غرض سے چھڑوا لیا مدرسہ کہ اب بس حافظ بن گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کون سا اس سے امامتیں کروانی ہے۔ معاشرے کے اندر اسے ایک سب سے نچلا اور نیچ عہدہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا ہو کے کو مدرسے پڑھائے گا، بڑے ہو کے کو مسجد سنبھالے گا، دنیا کیا کہے گی ہم، اور لوگ استغفر اللہ ہنستے ہیں، ڈٹائی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کون سا امام ہے مسجد کا جو اس کو بنائیں گے،
ہم نے لوگوں کی انگلیاں تھوڑی اٹھوانی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی پیسوں کا کال تھا، کوئی گندم کی تھوڑ تھی کہ تم نے اپنے بچے کو مسجد کا امام بنا دیا۔ اگر اللہ کی قسم یہ منصب اچھا نہ ہوتا، اللہ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ کو اس منصب پہ نہ کھڑا کرتا۔ قریب قریب تشریف لے، جگہ بہت زیادہ ہے، جگہ آسانی تھی، جگہ جی طریقے ہو جو گنجائش کرو۔ درود شریف پڑھتے ہوئے آ گیا پتہ نہ سکتا کیا ہوا ہے، پتہ نہ سکتا کیا ہوا کیا ہوا۔ اگر یہ منصب امامت اور خطابت کا معاشرے کے اندر ایک حیثیت، ایک مقام نہیں رکھتا، اور دنیا کے ترقی یافتہ ذہن رکھنے والے اس منصب کو بہتر نہیں سمجھتے، اپنی نسلوں کا انتخاب نہیں کرنا چاہتے اس منصب کے لیے، اور جو اس منصب پر فائز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو آؤ آپ کو کھلی دعوت ہے کہ ہم آپ کے کہنے پر یہ منصب، یہ منبر اور محراب فرض کرو، ہوگا نہیں اس طرح انشاءاللہ۔ یہ منبر، محراب، مسجد، مدرسے کی ذمہ داری ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنی کمائی سے ہمیں تالے لا کے دیجئے، ہم طلباء کو یہاں سے نکالتے ہیں اور مسجد کے دروازے کو تالا لگا کے لاک کر دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسے کبھی ہمارے ہاتھوں سے کام ہو، لیکن ان لوگوں کے ضمیر کو میں داد دیتا ہوں جو مدارس دینیہ کو تعصب اور تنگ نظری سے دیکھتے ہیں۔ فرض کرو ایک وقت میں ان مدرسوں کو بند کر دو، تو آج سے 15 سال بعد کی گارنٹی دو کہ جو کلمہ ہمیں ماں کی گود میں ملا تھا وہ کلمہ پڑھتے ہوئے کوئی ہمیں قبر میں اتارے گا؟ اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ آج سے 20 سال کے بعد ہمارے گلی، ہمارے محلوں میں گزرتے ہوئے ہمارے کانوں میں قرآن کریم کی آواز آئے گی؟ ایک اندازے کے مطابق اس سال وفاق المدارس سے امتحان دینے والے طلباء اکرام جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تقریباً 72,000 سے اوپر کی تعداد۔ جس دور کے اندر اس پوری گلی کا آپ سروے کر لیں، اس کونے سے لے کر یہاں تک ہر گھر کے اندر ہر فرد، بچہ یا بچی، مرد یا عورت، اس کے ہاتھ میں جو یہ اس وقت موبائل ہے، جو چیز اس کو سمجھے، اس میں سے آپ کو گانے کی آواز آئے گی۔ آپ اس گلی میں نکل کے دیکھیں، سوائے دینی اداروں کے کہیں سے آپ کو قرآن کریم کی آواز آتی؟ اتنی مخالفت کے باوجود اگر بالکل ہی اللہ نہ کرے ان دینی اداروں کو بند کر دیا جائے تو کیا بنے گا؟ میں 4 اپریل کو راولپنڈی کے اندر ایک پروگرام میں تھا، گجر خان میں، تو مجھے ایک شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے، مولوی صاحب آپ بتاؤ یہ کرونا وائرس کیا ہے، کیوں آیا؟ میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا ناقص عقل کے مطابق یہ عذاب ہمارے پر مسلسل مسلط کیوں ہوا ہے اور جانے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ کرتا ہے چوری، اور چوری کرنے کے بعد کہتا ہے ہاں کی ہے تو پھر کیا ہوا؟ گناہ کے اوپر ڈھٹائی کیا ہے۔ مجرم کو اس کا جرم منوانے کے لیے تھانے میں اس کا جو حال ہوتا تھا، وہ جرم کرنے کے بعد بھی اقرار نہیں کرتا تھا، اور یہاں تو گلی کوچے بازار آپ جہاں جس سے جا کے وہ کہتا کیا ہے تو کیا ہو گیا، میں نے کیا نا، تو نے تو نہیں کیا۔ اس اکڑ پر اللہ کا عذاب جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اللہ کا عذاب ہمارے درمیان میں آ گیا ہے۔
جب تک اجتماعی طور پہ معافی نہیں مانگیں گے اور کہیں گے غلطی ہو گئی اب نہیں کریں گے، لیکن یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے، ہم نیکی کروانا چاہتے ہیں، نیکی کرنا نہیں چاہتے، نیک دیکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ مجھے ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہوں، اور اس پہ ڈھٹائیے، اللہ معاف کرے گا۔ دکان کے اندر ملازم ہے، مالک کے سامنے چیز کا نقصان کرے گا اور مالک ایک ایک مرتبہ کہے گا یار یہ اس طرح نہیں، اس کو سمجھاؤ، دوسری مرتبہ جاننے کے بعد کرے گا اور کہے گا کہ کوئی نہیں مالک معاف کرے گا، تو وہ ایک ہی مرتبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ پکڑ لیتے کہ میں نے تجھے اپنی دکان پر کاروبار کی ترقی کے لیے رکھا ہے، نہ کہ نقصان کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور کو پکڑ کے لائے، امیر المومنین یہ چور ہے، اس نے چوری کی۔ وہ کہنے لگا جی میں نے کوئی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا میں نے اسے آنکھوں سے چوری کرتے دیکھا، شواہد ملے ہیں، لوگ گواہ اس نے چوری کی۔ انہوں نے کہا جی میں نے کوئی نہیں کی۔ وہ منواتے رہے، یہ انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں نے نہیں کی۔ حضرت عمر نے فرمایا جھوٹی قسم نہ اٹھا، تو نے کی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ لگا؟ فرمایا کہ 100 گناہوں پر تو رب پردے ڈالتا ہے، جب 100 سے تجاوز ہونا شروع ہو جائے اور بندہ گناہ کر کے نادم نہ ہو تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے اس کے عیبوں سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ اور یہاں تو ہمارے کتنے 100 ہو گئے، پوری زندگی کے 100 نہیں، آج کے دن کے گن کے دیکھ لیں۔ آنکھ کے اشارے کے گناہ، ہاتھ سے گناہ، پیر کے گناہ، زبان کے گناہ، غیبت سننے کے گناہ، غلط سوچنے کے، بازار میں آنکھ اٹھ رہی جھک رہی اٹھ رہی، کتنی مرتبہ دیکھا۔ سودا جو دکھایا وہ دیا نہیں، نیا مال سامنے رکھ کے پرانا مال اٹھوا دیا، اس سے بڑا گناہ۔ دکان پر ملازم ہے، ان کا بھی روزہ، میرا سارا دن وہ بھی کھپے اور میں بھی کھپا، میں نے وہ چیز کھائی کہ کھا کے کلیجہ ٹھر گیا اور ان کو وہ کھلائی جو کھا کے الٹی آ گئی، اس کا گناہ۔ یہ صرف ساری زندگی کے نہیں، یہ آج کے دن کی گناہوں کی شماری ہے۔ پھر معذرت کے ساتھ کوئی بھی اس پر اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ بچے کو بھوک لگتی ہے، دودھ ماں سے مانگنے کے لیے پڑوسی کا دروازہ بجاتا ہے کہ میری امی کو مجھے دودھ پلائے۔ بیٹے کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ماموں کو فون کرتا ہے کہ میرے ابو کو مجھے پیسے دے۔ ہر کام الٹا ہی چل رہا ہے۔ حاجتیں میری، مسئلے میرے، پریشانیاں میری پہ، دعائیں مفتی صاحب سے کرو، دعا کرو جی، میں کیوں نہیں کرتا؟ کیا مفتی صاحب کا رب ہے، میرا رب نہیں؟ عبدالحنان کا رب ہے، مفتی صاحب کا نہیں؟ دعا کرو جی، ہاتھ اٹھاؤ جی۔ آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا آپ کی نہیں سنتا؟ جو بندہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، اتنی زحمت گوارا نہیں کرتا، اسے رب کی ذات پر شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ مجھے کوئی ایسا مہربان بتاؤ جو اپنے بندوں پہ مہربانی کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے۔
7वें आसमान से ऊपर उसका अर्श है, फिर कुर्सी है, उसके ऊपर वो जलवा घर है। वहां से पहले आसमान पर उसकी रहमतें आके निदा करती हैं, मेरे बंदे आ जा, तू माफी क्यों नहीं मांगता, तेरा रब तुझे माफ करने के लिए आ गया है। या इब्न आदम, ओ आदम के बच्चे, ओ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, मेरे बंदे, मैंने दिन के अंदर 5 मरतबा तेरे पे नमाज फर्ज कर दी और कह दिया हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आजा यहाँ सजदे की जगह यही है, आजा फलाह की कामयाबी की जगह ये है। ओ मेरा बंदा, तू 5 मरतबा मेरे घर में आया कर, मैं सारा दिन 24 घंटे मैं घर में रहूंगा। और मेरे बंदे, तू मेरे घर में आना ना छोड़, मैं तेरे घर में जाना नहीं छोड़ूंगा। बात सीधी सादी है। दुनियादारों का दस्तूर है, किसी के शादी हो, किसी के अकीका हो, किसी की सालगिरह हो, किसी के घर के अंदर कोई फंक्शन हो, किसी को कार्ड भेजेगा, सबसे पहले पूछेगा मेरी बहन की शादी में, मेरे बेटे की शादी में, मेरे रिश्तेदारों में आया था कि नहीं, जब ये नहीं आया तो मैं नहीं जाता। और मेरे अजीजों, 5 मरतबा अल्लाह के दरबार में आने को तैयार नहीं और 24 मरतबा उसे साथ रखने के लिए तैयार कैसे हो? कहते हो बच्चों के मसले भी तू हल करेगा, रिज़्क़ की तंगियां भी तू ही हल करेगा, परेशानियां भी तू ही हल करेगा, मौला सारे बिगड़े काम तू बनाएगा। मालिक कायनात भी फरिश्तों में कहता है इसे शर्म ही नहीं आती, मैं इसे बुलाता हूँ, आता कोई नहीं, और जब मेरी बारी आती है, इसकी बारी आती है, कभी मुझे मैदानों में बुलाता है, कभी दुकानों में बुलाता है, कभी मकानों में बुलाता है, कभी अस्पताल के दरवाजे पे बुलाता है, कभी परेशानियों में बुलाता है। जा मेरे बंदो, तुम्हारा रब्बी कितना करीब है, कितना रहीम है, कितना अरहमर राहिमीन है। मैं तुम्हें बुलाता भी हूं, तुम नहीं आते, तुम मुझे नहीं बुलाते, मैं फिर भी तेरी मदद के लिए आ जाता हूं। मुश्किलों के बहर से मैं निकाल करके मुझे दिखाता हूँ। मेरे बंदे, तू जब यूं करके हाथ उठाता है और कहता है मैंने तो मांग मांग के अपनी जुबान थका ली, मैंने तो हाथ उठा उठा के मेरी कलाइयों और मेरी कोहनियों में दर्द हो गया, मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती। मुफ्ती साहब आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अब्दुल हन्नान साहब सही आप मेरे लिए दुआ कीजिए। और मेरे बुजुर्गों, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, फरमाया जब बंदा यूं करके अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए और अल्लाह से जो चीज मांगे हो ही नहीं सकता, परवरदिगार आलम उसकी ना सुने और सुन के उस बंदे की बात को पूरा ना करे। मैंने दुआ मांगी इलाही मेरे पे कर्जा चढ़ गया, मैंने दुआ मांगी इलाही बेटियां मेरे पास है, मुझे बेटा दे दे, लेकिन फिर उससे अगले साल बेटी आ गई, इसका मतलब मेरी दुआ सुनी नहीं और मेरी दुआ कबूल नहीं की। फरमाया मेरा बंदा, तूने हाथ उठा के बेटी नहीं बेटा मांगा, इस अल्लाहु अकबर मैंने तुझे फिर बेटी दे दी, इसका क्या मतलब है कि क्या मैंने तेरी दुआ को कबूल ना किया? और मेरा बंदा, तेरे पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। ऐ मेरा बंदा, तू दीवार के नीचे खड़ा था, तेज हवा चली, अभी 2 मिनट पहले तू यहाँ छोड़ के चला गया, हवा का एक थपेड़ा आया दीवार को जमीन पर गिरा दिया। अगर तुझे 2 मिनट यहाँ खड़ा करता, बेटा तो दूर की बात है, तेरी सांसें भी मैं ले लेता। और मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर फरमा कर इस बीमारी परेशानी के आगे ढाल बना दिया। बंदे, तूने ये दुआ मांगी भी कोई नहीं, लेकिन मैंने तुझे इस मुसीबत से बचा लिया है। इलाहुल आलमीन पार्टियां दुकान के ऊपर आएंगी, आज पेमेंट देने का वादा है, लेकिन पार्टी आकर बेइज्जत करके जलील करके चली गई। ओहो परेशान बैठा, मैंने तो दुआ बड़ी की थी लेकिन मेरा मसला ही हल नहीं हुआ। फरमाया मेरा बंदा, तूने जब दुआ की हमने देखा तो चारों तरफ से गुनाहों में फंसा हुआ है, तेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे गुनाह तेरे कद से ऊंचे हो गए, तेरे गुनाहों ने तेरे माहौल को भर दिया, तेरे गुनाहों ने जमीन को भर दिया, तेरे गुनाह बुलंद होते होते आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। तूने पैसा मांगा, तूने औलाद मांगी, तूने अपने घर के लिए कच्चे मकान से पक्का मकान मांगा, तूने एक छोटे से ठिये से बहुत बड़ा कारखाना मांगा। मेरा बंदा, हमने तुझे जो तूने मांगा मेरे बंदे हमने तुझे दिया कोई नहीं, लेकिन तुझे तेरी हैसियत तेरी औकात के अंदर रखा। हमें पता था कभी तूने बख्शिश न मांगी, कभी तूने मेरे नबी की शफाअत न मांगी, कभी तूने मेरे नबी के दरबार से हौज़े कौसर न मांगा, कभी मेरे दरबार में हाथ उठा के अपनी दुनिया आखिरत की भलाइयां न मांगी, कभी तूने मगफिरत न मांगी, कभी जन्नतुल फिरदौस न मांगी। तो ये समझा कि अल्लाह नबी वारिस है, क़यामत के दिन भी मैं आँख का इशारा करूंगा, धोखा दूंगा, इधर से निकल के चला जाऊंगा। ना मेरा बंदा, मैं तुझे
تجھے پکڑوں گا، تیری گردن کا سریا میں نکال کے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ذرا ہوشیاری کرنا، ذرا خیال کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اے عائشہ اگر پروردگار عالم سے گزرتے ہوئے اس نے کھڑا کر لیا اور پوچھا اے عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو میری بیوی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو میرے بستر پر آ گئی قیامت کی صبح تک کے لیے ساری امت پر حرام کر دی گئی۔ اللہ اکبر، وڈیرے کی بھی ماں بن گئی، رئیس کی بھی ماں بن گئی، صدیق کی بھی ماں بن گئی، عمر عثمان علی سارے صحابہ کی ماں بن گئی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ اکبر، ساری کائنات کی عزت دار عورتیں رابعہ بصریہ جیسی ایک طرف کیوں نہ ہو جائے، معزادیہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، بشرا شبانہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت عابدہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت اسماء جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت سویہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، سیدہ زنیرہ جیسی کیوں نہ ہو جائے۔ اے عائشہ ساری کائنات کی عورتوں کا مقام ایک طرف، لیکن جو دلہن بن کے میرے گھر کے اندر آ گئی اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکھیوں میں آنسو آ رہے ہیں، پلکوں کے ساتھ آپ کے آنسو ٹکرا رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ عائشہ میدان معاشر کا منظر میرے سامنے آ گیا۔ عائشہ اتنا سخت دن ہوگا اگر اس نے رحمت والی نظر نہ ڈالی کوئی بھی نجات نہ پا سکے گا۔ اما عائشہ رسول اللہ کے پاس بیٹھی تھی، اٹھی رحمت دو عالم کے سامنے آ گئی، کہنے لگی میں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، میرے کہا سونے ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح۔ رحمت دو عالم نے دیکھا، فرمایا عائشہ بتا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا پیارے پیغمبر کیا میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گی؟ نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکل کے رخسار پر گرے۔ فرمایا عائشہ اگر تیرے پر بھی اس نے رحمت والی نگاہ نہ ڈالی تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ میرے عزیزو آج رمضان المبارک کے روزوں کی 10ویں رات ہے، صبح 10واں روزہ ہے۔ کیا علماء کرام نے، مفتی صاحب کی زندگی گزر گئی اس مدرسے کے اندر اس مسجد میں، کیا آپ کو بار بار نہیں فرمایا پہلا مہینہ پہلا عشرہ رحمتوں والا مہینہ ہے؟ اور میرے عزیزو ہم نے کھجور کا ریٹ تو مانگا، چھواروں کا ریٹ تو مانگا، پارٹیوں سے پچھلا بل کلیئر کرنے کا مانگا، کیا ہم نے افطاری سحری کے وقت اللہ سے اس کی رحمت مانگی؟ ہماری تو وہ مثال ہے جن کے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے چلا گیا، اوے بالٹیاں بھرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے تو اس کے اندر ہاتھ کے اندر چلو کے اندر بھی پانی لینا گوارا نہیں کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا میرے عزیزو جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس نبی وہ نبی رحمہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ۔ میرے عزیزو قرآن رمضان المبارک میں آیا، قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ اکبر، اتنی رحمتیں ہونے کے باوجود پھر بھی نامراد ہو کے لوٹے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہمارے پہ کون روئے گا؟ دنیا ہمارے پہ ہنسے گی؟ یہ تو وہ دنیا سے ناکام ہو کے جا رہا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے ایک ایک سجدے پر مغفرت و رحمت کا اعلان کیا تھا۔ کہاں چلے گئے وہ راتوں کو تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کرنے والے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ آج کے دنیا کے پیر صاحب کو لے لو، آج کے وقت کے ولی کو لے لو، وقت کے ابدال کو لے لو، غوث کتب کو لے لو، وقت کے مجدد کو لے لو، وقت کے اللہ والے کو لے لو، میرے عزیزو ساری دنیا کے عزت دار، ساری دنیا کے نیکوکار، دین آخرت کے مرتبے والے، اللہ کا قرب کرنے والے ایک طرف ہو جائے، نبی کی گھر والی کی بال کی عزت کا بھی مقابلہ، سر کے بال کی عزت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام
سلمہ سے فرمایا اے ام سلمہ 5 نمازوں کا مزہ اپنی جگہ، لیکن تہجد کا مزہ بھی میرے گھر والوں کو لینا پڑے گا۔ ام سلمہ کہتی رات کو میں جب مصلی پہ کھڑا ہوا کرتی مجھے نیند آیا کرتی، میں نے کہا کیا کروں رسول اللہ کے گھرانے والے لوگ ہیں، عام لوگوں سے تہجد چھوٹ جائے ہمارے سے کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ فرمایا میں نے ایک چھت کے اوپر کیلی کھنٹی سی باندھ لی، پھر اپنے بالوں کا جوڑا بنا کے میں نے رسی سے کے کنارے سے باندھ لیا، پھر دوسرا کنارہ میں نے کھنٹی کے ساتھ باندھ لیا، پھر میں رات کو نماز کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی، مجھے نیند آیا کرتی تھی، جھٹکے سے میرے بالوں میں تکلیف آتی، میں پھر بیدار ہو کے مسکرا مسکرا کے خدا کا قرآن سنایا کرتی تھی۔ آج میرے عزیزوں ٹھیڑی کا سروے کر لو، خیر پور کا سروے کر لو، سکھر چلے جاؤ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، چلو شہروں کے اندر دیہاتوں کے اندر مسجدیں آباد ہیں، اور تھوڑا پسماندہ سے علاقے میں چلے جاؤ، کئی مسجدیں ایسی عشاء کی اذان دینے والا بھی کوئی نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا جس شہر میں بالفرض ٹھیری شہر میں آنا ہو اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا ہو، چھان بیٹھک کرنی ہو، یہاں کے لوگوں کے بارے میں محسوس کرنا ہو، یہاں کا رہن سہن کیسا، یہاں کے لوگ کیسے، آبادی میں کیسے، خوشحالی میں کیسے، اللہ اکبر، لین دین میں کیسے، چہروں پہ مسکراہٹ کیسی، ان کے دل کا دل کا ان کے قرار اور سرور کیسا۔ فرمایا لوگوں محلے والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میونسپل کمیٹی میں جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لوگوں سے رائے لینے کی ضرورت نہیں، او لوگوں مسجدوں کے اندر جا کر نماز کے وقت دیکھ لو، اگر مسجدیں نماز کے وقت بھری نظر آئے تو سمجھ لو لوگوں کے دل آباد ہے، اگر مسجدیں نماز کے وقت خالی نظر آئے تو لوگوں سمجھ لو لوگوں کے دل بھی ویران ہو چکے ہیں۔ فرمایا لوگوں جسے 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ میرے پیاروں چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا، اللہ اکبر، آج قرآن پاک کو اپنا حمایتی بنا لو، آج تم قرآن کریم کے حمایتی بن جاؤ، کل یہ تمہارا حمایتی بنے گا۔ فرمایا 2 شفاعتیں قیامت کے دن ملے گی، روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے سننے والے کے لیے شفاعت کرے گا، کہے گا یا اللہ سارا دن حلال کردہ چیزوں سے میں نے اسے روک کے رکھا، رزق اس پہ حلال ہے، فروٹ یہ کھا سکتا تھا، مشروبات پی سکتا تھا، دودھ لسی پی سکتا تھا، بکل پروٹے کھا سکتا تھا، بھاجی چاول کھا سکتا تھا، لیکن اللہ روزہ ڈھال بنا رہا، حلال چیزوں کے قریب بھی جانے نہیں دیا۔ یا اللہ میں گواہ ہوں یہ حلال چیزوں سے 15 گھنٹے میری وجہ سے دور رہا، یا اللہ میں اس کا سفارشی بن کے آیا، ادھر قرآن آئے گا، دائیں طرف رمضان المبارک کا روزہ، بائیں طرف خدا کا قرآن کھڑا ہوگا، یا اللہ رات کی تنہائی میں نے اسے بستر سے دور رکھا، پروردگار عالم اس سے نیند آیا کرتی تھی، یہ 20 تراویح میں قرآن کریم مجھے سنا کرتا تھا، یا اللہ اسے اونگ بھی آیا کرتی تھی، پانی کا نل چلا کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارا کرتا تھا، یا اللہ دل کے اجالے میں اس نے روزے کو نہ چھوڑا، رات کی تاریکی میں اس نے قرآن کو نہ چھوڑا، یا اللہ ہماری سفارش قبول فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے مقدروں والا وہ بندہ ہوگا جو رمضان کے رحمت والے سائے میں اور قرآن کے رحمت والے سائے میں جنت کے اندر جائے گا۔ اور لوگوں قرآن فریادی بن کر آج آپ کے میرے دروازے پر آیا اور کہتا ہو لوگوں 1 مہینہ مجھے سینے سے لگا لو، سارا سال میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔ اور لوگوں 1 مہینہ نہیں، ساری زندگی دنیا کی میرے سیاری مضبوط کر لو، میدان معاشر میں جب سارے تیرے چہرے پر تھوک کے چلے جائیں گے اس وقت میں تیرے سیاری نبھاؤں گا۔ جب ماں تجھے اولاد کہنے سے انکار کر دے گی، باپ تجھے بیٹا کہنے سے انکار کر دے گا، بیوی تجھے شوہر کہنے سے انکار کر دے گی، تیری بہن تجھے بھائی کہنے سے انکار کر دے گی، تیرے سسرال والے بھی تیرے سے منہ پھیر لیں گے، تیرے ددیال والے بھی تجھے اپنا پوتا کہنے سے انکار کر دیں گے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے تو رات کی تنہائیوں میں مجھے آباد کر، قیامت کے دن میں تیرے چہرے کو آباد کروں گا، تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تیری ماں بھی دیکھتی رہے گی، تیرے رشتہ دار بھی دیکھتے رہیں گے، تیرے دنیا کے سجن یار بھی دیکھتے رہیں گے۔ تو رات کی تنہائی میں مجھے سینے سے لگا، قیامت کے دن میں تجھے سینے سے لگاؤں گا، میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا۔ حضور نے فرمایا تمہیں ایسے یار کے بارے میں بتلاؤ، نماز کی دوستی جنت کے دروازے تک، حج کی دوستی جنت کے دروازے تک، روزے کی دوستی جنت کے دروازے تک۔ فرمایا قرآن ایسا پکا سجن ہے، ایسا پکا یار ہے، جہاں جنت کے اندر پڑھنے والا رہے گا قرآن بھی جنت کے اندر اس کے ساتھ وہی رہے گا۔
کتنے مقدروں والا نوجوان ہے حافظ مطیع الرحمان صاحب، جس نے اس مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا، اور اللہ کی قسم آج ان ماں باپ کا ماتھا چومنے کو دل کرتا ہے، اس باپ کو سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے، اس باپ کے چہرے کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے جس کے بچے نے 10 دن میں 3 پارے پڑھ پڑھ کے قرآن پاک سنایا، اللہ اکبر تراویح میں ختم کیا۔ کتنے مقدروں والا باپ، اللہ اکبر۔ بے عزیزو، نمازی کو نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ، روزے دار سے نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ، حاجی سے نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ، لیکن جس بچے کو اس کے ماں باپ نے قرآن کا حافظ بنایا، حضور نے فرمایا میں محمد کہہ رہا ہوں میری طرف سے مبارکباد دے دو، اللہ کو گواہ بنا کر کے میرے رب نے مجھے کہا میں اعلان کر دو، جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا قیامت کے دن جنت کا تاج وہ پائے گا۔ دنیا دیکھے گی، کہے گی الہی جن کے سر پہ جنت کا تاج سجا، کیا یہ نبی ہے، کیا یہ شہید ہے، کیا یہ صدیق ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہی ہے جو ٹھیڑی کے بازار میں ایک چھاپڑی کے اندر کھجوریں لے کے بیٹھا ہوتا تھا، یہ وہی ہے جو ایک ریڑھی کے اوپر گلی کوچوں کے اندر بھاجی بیچا کرتا تھا، اس کے کپڑے بھی بڑے خستہ تھے، اس کا مکان بھی بڑا کچا تھا، بجلی کے بل دینے نہ دینے کی وجہ سے اس کے میٹر بھی کاٹ گئے تھے، میونسپل کمیٹی والے بھی اس کے پانی کا کنیکشن کاٹ گئے تھے، یہ پینے کا پانی 2 محلے سے دور جا کے بھر کے لایا کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے بچے کو موچی جوتی کاٹنے والے کا بچہ، بڑائی کا بچہ، ترخان کا بچہ، ریڑھی والے کا بچہ، اللہ فرمائیں گے آ جا، تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تیرے لباس کو نہیں دیکھتا، آ جا میں تیرے مکان تیرے کاروبار کو نہیں دیکھتا، وہ تیرا بچہ کھڑا ہے، اس نے دنیا کی زندگی میں ننھے سے مجاہد نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا، جس دن اس نے قرآن کا آخری سبق سنایا تھا میں عرش والے نے عرش عظیم پر تیرے لیے جنت کے تاج کا وعدہ فرما لیا تھا۔ میرے عزیزو آج ان برکات سے محروم نہ ہو، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی میرے عزیزو ہاسٹل کی فیس نہیں آتی، کوئی روپیہ پیسہ خرچ کوئی نہیں، دل ماننا دے دو، نہ ٹھیڑی کے یہ خطیب تمہارے دروازے پر جا کے کنڈی بجاتے ہیں کہ تو اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، لا مہینہ خرچہ دے، ہاں جب تیرے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، اس سے بڑی میرے پیاروں قرآن کی مظلومی کیا ہے؟ جب تک میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، جب تک میرے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھتا، قرآن پر خرچ کرنے والے کو تیار کوئی نہیں۔ 1 سال گزرنے کے بعد اطلاع دی جاتی ہے، یاد کرایا جاتا ہے آ جاؤ اپنی زکوٰۃ قرآن والوں کو دے دو۔ باپ کی زکوٰۃ بیٹا نہیں کھاتا، باپ کی زکوٰۃ رشتہ دار نہیں کھاتا، یہ کون ہے؟ نبی کے مہمان ہیں۔ او لوگوں، ان سے نفرت، ان سے کراہت، ان سے گل نہ کرنا، جب مدرسے کے اندر آؤ ان سے مصافحہ کیا کرو، تم بڑے ہو تو یہ چھوٹے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح کہ مہمان کو کوئی اپنے گھر بلا کے چائے پلائے گا، صحیح اس سے راضی ہوگا، یقین جانو نبی کے مہمان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے اندر میرے عزیزو چھوٹے چھوٹے باکس رکھ لو، منی باکس رکھ لو، اپنے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے گلے رکھ لو، روزانہ میرے عزیزو روزانہ ان گلوں کے اندر 50، 10، 20، 30 روپے روزانہ ان میں ڈالا کرو، اور میرے عزیزو اس کے